حضرات گرامی، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اور بہت مشہور آیت اس وجہ سے کیونکہ جو لوگ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ میں کرتے ہیں ان کو یہ آیت یاد ہی ہوگی، اور آخری آیت سورہ کہف کی وہی میں نے پڑھی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پہلے سرسری ترجمہ دیکھ لیں، پھر میں اس کی وضاحت کی طرف جاؤں گا۔ اے نبی آپ اعلان کر دو، انما انا بشر، اے نبی آپ کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ ہاں، تم جیسے ایک انسان ہو، ایک بشر ہو، ایک انسان ہو، ایک پروش ہو، ویسے میں بھی ایک انسان، ایک پروش ہوں۔ تمہارے بھی ماں باپ، میرے بھی ماں باپ ہیں۔ دنیا میں تمہیں پریشانیاں آتی ہیں، مجھے بھی پریشانیاں آتی ہے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی سر میں درد ہوتا ہے، مجھے بھی سر میں درد ہوتا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دو انما انا بشر مثلکم، بحیثیت انسان میں تمہارے طرح ہوں، لیکن فرق یہ رتبے اور مقام کے اعتبار سے فرق ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ، فرق یہ کہ میرے پاس وحی کیا جاتا ہے، میرے پاس وحی نازل ہوتی ہے، میرے پاس جبرائیل امین آیا کرتے ہیں، میرے پاس قرآن اترتا ہے، میرے پاس شریعت اترتی ہے، میرے پاس اللہ کا قانون نازل ہوتا ہے۔ یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، اور یہ ہے کہ ہم سب کا معبود ایک ہے، ہمارا اور آپ کا معبود ایک ہے۔ انما الہکم الہ واحد۔ پھر فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اے میرے بندو، اے اللہ کے نبی آپ اعلان کر کے کہہ دو، پورے لوگوں سے کہہ دو فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دنیا کو چھوڑنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا کو الوداع کہہ دینا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اگر آپ کو یہ امید اور یقین اور اس بات پر ایمان ہے، فمن کان یرجو لقاء ربی، اللہ سے ملنے کو امید ہے، تو پھر کیا کام کرنا ہے؟ فرمایا دو کام کر لو، صرف دو کام کر لو۔ فلیعمل عملا صالحا، اگر کوئی عمل کرو تو نیک عمل کرو، کوئی عمل کرو تو اچھا عمل کرو، کام کرو تو اچھا کام کرو، اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہو۔ میرے بھائیوں ایسا کام کرو، اور پھر فرمایا نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک کام ضرور مت کرنا، وہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ قرآن کی آیت کریمہ پر کبھی غور کریے آپ، ایک آیت کتنی ساری باتیں، کتنی ساری باتیں اس کے اندر یہ بتایا گیا، نبی کا مقام بھی بتایا گیا، اور نبی کے بارے میں بتایا گیا نبی کے انسان ہیں، بس مقام کے اعتبار سے اور رتبے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ لیکن پھر پیغام جو دیا گیا کہ تم سب کا رب ایک ہے۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ جو تم سب کا رب ایک ہو، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ من تعبد و کیف تعبد، عبادت کس کی اور عبادت کیسی، اسی پر آج مجھے کچھ باتیں کرنی ہے۔ آج دیکھیے، عبادت لوگ اللہ کی کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے ویسے اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے، مرضی کے مطابق۔ جب دل میں آیا نماز پڑھ لیا، جب دل میں آیا نماز چھوڑ دیا، جب دل میں آیا اللہ کو پکار لیا، جب دل میں آیا تو کسی اور کو بھی پکار لیا۔ یہاں تو حالتیں یہ، جب بیٹا بیٹی نہ ملنے لگا
تو درگاہوں کی، چوراہوں کی اور قبروں کی، مزاروں کی اور نہ جانے کن کن جگہوں میں جا کر کے وہ مانگنے لگا. کسی کو حاجت روا سمجھنے لگا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے لگا، کسی کو غوث اعظم سمجھنے لگا. فرمایا نہیں، عبادت صرف اللہ کی جائے. ہر حال میں تم اللہ کو پکارو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. قرآن اعلان کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے اے دنیا والو، اس اللہ کو چھوڑ کر کے تم کسی اور کو اگر پکارتے ہو، والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، فرمایا یہ کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. تم جس کو پکار رہے ہو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے، وہ اتنا بھی نہیں جانتا ہے کہ وہ اپنے قبروں سے کب دوبارہ اٹھایا جائے گا. اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ اپنے قبروں سے دوبارہ اٹھیں گے کب. اس وجہ سے قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے دنیا والو، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، بخشنے بخشانے والا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم یہ رتبہ دیتے ہو، فرمایا ما لا یضرک، اگر تم نے اس کو نقصان، فرمایا وہ تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، لیکن ہاں فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے کہلاؤ. عبادت اللہ کی ہونی چاہیے. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اللہ عبادت اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کرنے کا حکم دیا ہے، اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو میرے بھائیوں اس عبادت کو اللہ رب العالمین قبول کرے گا. لیکن اپنی مرضی سے کوئی عبادت کرتا ہو اور سوچتا ہو کہ اللہ ہماری اس عبادت سے خوش ہو جائے گا تو وہ عبادت نہیں مانی جائے گی اور اس عبادت کو اللہ قبول نہیں کرے گا. غور کریے میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ عبادت کیسے کر رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا، عبادت شروع، مسجدیں فل. جو نماز کبھی نہیں پڑھتا تھا وہ جا کر کے پہلی صف میں حاضر، ٹوپی کرتا پاجامہ، ہاں قرآن گھر میں رکھا ہوا طاقوں میں. جیسی رمضان اسٹارٹ طاقوں پہ اس سے قرآن باہر نکلا اور رمضان میں کئی بار قرآن لوگوں نے ختم کر دیا. لیکن جیسی رمضان ختم ویسی قرآن کو طاقوں میں بند کر دیا، مسجدوں کو لوگوں نے ویران کر دیا. سچ کہا ہے کسی نے، کہا ہے مسلمان تو کیسا ہے، ایک چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو آباد کرتا ہے تو دوسری چاند دیکھ کر کے مسجدوں کو ویران کر دیا. یہ حال ہے ہماری عبادت کا. ہم اور آپ عبادت نہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، دکھاوا. ایک مہینے کی عبادت سے آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ خوش ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں، پہلے کے لوگ ایسے تو عبادت کر لینے کے بعد، سن لو بشن پور کے لوگوں اور صاحب گنج کے رہنے والوں سن لو کہ عبادت کر لینے کے بعد سلف صالحین کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے، عبادت کر لینے کے بعد کنٹینیو 6 مہینہ تک اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہماری عبادت قبول کر لے، اے اللہ ہمارے روزے کو قبول کر لے، اے اللہ ہماری تلاوت قرآن کو تو قبول کر لے. 6 مہینہ تک وہ دعا مانگتے تھے قبولیت کے لیے. میرے بھائیوں، ہمارا حال یہ ہے کہ چاند دیکھا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنتی بن گئے. اب ہمیں عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں مسجد جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اب قرآن پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب ہمیں کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے رمضان ہی میں جنت کو کنفرم کر لیا. یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا. آپ دیکھیے، ابھی دیکھ لیے جوہر عصر مغرب عشاء میں حالتیں آپ دیکھیے. کوئی آپ سے بعید اور چھپی ہوئی باتیں نہیں ہے، آپ اس کو جان رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال موسمی بن چکا ہے. برساتی میڈک کی طرح مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے. جیسے برسات میں جیسے میڈک سامنے آ جاتا ہے اور برسات ختم میڈک ختم، ویسے مسلمانوں کا حال ہے کہ رمضان آتا تو مسجدوں کو بھر دیتا ہے، رمضان ختم تو مسجدیں ویران ہو جایا کرتی. یہ حال ہے. عبادت ہی کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، عبادت ہی ہے
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, फरमाया मेरे बंदो, मेरे भक्तों, आए इंसानों, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, मौलवियों को भी इबादत के लिए, जाहिलों को भी इबादत के लिए, बिजनेस करने वालों को भी इबादत के लिए, मर्दों को भी इबादत के लिए, औरतों को भी इबादत के लिए, गर्ज के जितने भी लोग हैं सारे लोगों को अल्लाह ने, इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, हमने तुम्हें महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, और इबादत करो तो ऐसे करो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा हो या अल्लाह को तुम देख रहे हो। इबादत का मफहूम बयान इस तरीके से इमाम कायनात ने किया है, अल इहसानु अन ताबुदल्लाह कन्नका तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका। इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो या अल्लाह तुम्हें देख रहा है। लेकिन नहीं, आज इबादत भी दिखावा, रियाकारी, शोबाजी, आज इबादत के अंदर भी रियाकारी आ चुकी है और बहुत ज्यादा आ चुकी है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से इबादत को शो में खत्म किया जा रहा है, दिखावे में खत्म किया जा रहा है। इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए। कोई भी काम करे, सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, यही इबादत नहीं है। इबादत बहुत कुछ है। अगर आप कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जा रहे हो और आप इसके हलाल कमा रहे हो और वो कमाई आप अपने बीवी बच्चे को खिला रहे हो, तो मेरे भाइयों ये भी इबादत है, इसको भी इस्लाम ने इबादत माना है। अगर आप रिज़्क़ हलाल कमा रहे हो, रोजी रोटी कमा रहे हो, तो ये भी है, ये भी इबादत है। अगर आप किसी आदमी को, अजनबी को, अगर आपने रास्ता बता दिया, सही जगह आपने बता दिया, ठीक ठाक बातें उसको बता दी, दीन की बातें आपने उसको बता दी, उसके साथ आप सच बोल लिए, तो सच बोलना भी इबादत है। किसी का साथ देना भी इबादत है। अगर वो मजबूर है, अगर वो गरीब है, और अगर आपने उसकी मजबूरी, उसकी गुर्बत को आपने देख करके 10-20 रुपए आपने उसके हवाले कर दिया, फरमाया ये भी एक इबादत है। गर्ज की इबादत का मफहूम बहुत ही ज्यादा मेरे भाइयों, सिर्फ नमाज तक इबादत नहीं माना जाता है, सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात ही इबादत नहीं है। यहां पर बैठ करके सुनना ये भी इबादत है। उलमा की बातें सुन करके अमल करना ये भी इबादत है। कुरान की आयतें सुनना भी इबादत है। हदीसें सुनना भी इबादत है। हदीसों पर अमल करना भी इबादत है। इबादत मेरे भाइयों इसी वजह से फरमाया कि हमने तुमको दुनिया में पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, तो अल्लाह को राजी करने के लिए कोई भी काम करना इबादत है। लेकिन अल्लाह को राजी करने का तरीका भी आपको जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से लेना पड़ेगा। अपनी मर्जी से सोचना अल्लाह को राजी कर लेंगे, नहीं चलेगा। नहीं, अपनी मर्जी से आप अल्लाह को राजी नहीं कर सकते हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कौन सा तरीका अपनाया है। एक अल्लाह, उसी एक अल्लाह की भक्ति करो, एक अल्लाह की, एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नेह नाना किंचन, एक ही ब्रह्मा, एक ही पूजा योग है। इस पूरी दुनिया का रचता और रचनाकार सिर्फ एक अल्लाह है, एक ही है, दूसरा नहीं है, न द्वितीय, न तृतीय, न चतुर्थ, न पंचम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह है। उसी एक अल्लाह की भक्ति करो, इबादत करो। मेरे प्यारे साथियों, एक अल्लाह को खुश कर लो, वही अल्लाह हम सबका मालिक है, हम सब का खालिक है, हम सब का परवरदिगार है। और उसी अल्लाह ने जितने नबियों को, रसूलों को दुनिया में भेजा है, इसी वजह से भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। तमाम रसूलों का भेजने का मकसद, तमाम ऋषि मुनियों का भेजने का मकसद, तमाम पैगंबरों का भेजने का मकसद यह है अन इअ्बुदुल्लाह, के लोगों को इस बात की तरफ गामजन करें, लोगों को इस बात की दावत दे कि इबादत करो तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की भक्ति करो। आई मर्दों, औरतों, दुनिया वालों, इस दुनिया की चकाचौंध पड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया
دنیا میں رہو لیکن آخرت کو مت بھولو. عبادت کرنا مت چھوڑو, نماز مت چھوڑو, روزہ مت چھوڑو, زکات دینا مت بھولو, اور غریبوں کی مدد کرنا مت بھولو. عبادت کرتے چلے جاؤ, کیونکہ فرمایا اگر عبادت کرو گے, من عمل صالحا, جس نے نیک عمل کیا تو اللہ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا. جو نیک عمل کرے گا آخرت بھی اس کی بڑی خوشحال والی زندگی ہو جائے گی. تو دنیا میں آئے ہو تو اللہ کی عبادت کرو. کتنے لوگ ہیں کالج میں پڑھ رہا ہے تو ہمارے لیے عبادت تھوڑی ہے. اسکول میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھیے, ایسا لگے گا اس کے لیے نماز روزہ حج زکات ہے ہی نہیں. اگر کوئی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تو اپنے آپ کو شاہ رخ خان ہی سمجھنے لگتا ہے. اگر کوئی لڑکی اگر کالج میں پڑھنے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہیروئن کی بہن بن جاتی ہے اور اسی کے رنگ روپ کو دھارن کر لیتی ہے اور اسی طریقوں کو اپنانے لگتی ہے. ایسا لگتا ہے صرف نماز روزہ صرف مدرسوں کے بچوں اور بچوں کے لیے ہے, صرف مولویوں کے لیے عبادت ہے, باقی لوگوں کے لیے عبادت نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں, سارے لوگوں کے لیے عبادت ہے. اصل عبادت ہی تو ہے پیدا کرنے کا مقصد. اصل مقصد یہی ہے. اور کب تک عبادت کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کب تک عبادت کرنی ہے؟ جب تک کہ ہمیں موت نہ جائے. اگر آئی بشن پور کے لوگوں اگر کھڑے کھڑے عبادت نہیں کر سکتے ہو تو بیٹھ کر کے عبادت کرو, پھر بھی تم عبادت کرو, پھر بھی تم نماز پڑھو. اور اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو, اسلام نے ایک اور آپشن دیا اور فرمایا, رحم کیا کہ چلو اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھو, اور اگر اس حال میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو آنکھوں کی اشارے سے عبادت کرو, نماز پڑھ لو. عبادت کسی حال میں معاف نہیں ہے. میرے بھائیوں, جس نماز کو تم نے آسان سمجھا ہے عبادت, یہ تو نماز فرض ہے. اگر نماز ہے تو پھر مسلمان ہو, اور اگر نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں ہو. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, فرمایا نماز اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے.